حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت پہنچے۔ اس رات جمعے کی رات تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا ہے۔ مورخین نے لشکر کی تعداد 4000، بعض کتابوں میں 40,000 اور بعض میں 1,00,000 بتائی ہے۔ لشکر کی تعداد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ دوڑتے ہوئے خیمے میں آئے جہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے۔ آپ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونک کر اٹھے اور آپ نے فرمایا، بھائی جان سامنے لشکر آ گیا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں خواب میں نانا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولے، بھائی جان نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نانا کہہ رہے تھے، حسین کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے، حق کے سامنے ڈٹ جانا ہے، گردن کٹا دینی ہے، لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانی نہیں۔ دوستو صبح ہوئی، جمعہ کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر دشمنوں سے بات چیت شروع ہوئی۔ بات چیت ہوتی گئی، آپ ہر شرط کو مانتے گئے، لیکن ایک بات پر معاملہ آ کر رک گیا۔ ایک شرط ایسی تھی جو آپ رضی اللہ عنہ کو منظور نہیں تھی۔ دشمنوں نے یہ شرط رکھی کہ حسین اعلان کرو کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ فرمایا کہ میں کسی کے بھی ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہوں، مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے، یزید کی دربار میں گناہ ہو رہا ہے اور اسے گناہ کا احساس بھی نہیں۔ میں نبی کا نواسہ، جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی تو انہوں نے کہا کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ وہاں سے ایک یہاں سے ایک۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مقابلہ ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ میرے لشکر میں جو بوڑھے میاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید، جن کی عمر 61 سال کی ہے، وہ میدان میں اترے۔ حضرت غرید کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر 61 سال کی تھی، آپ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، وہاں کا ایک یہاں سے ایک۔ حضرت غرید رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت غرید نے 40 کو ختم کر دیا۔ دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یہ بوڑھا اتنا پاور والا ہے تو نواسہ کتنا پاور والا ہوگا۔ پھر سامنے والے دھوکے پہ آ گئے، کہا حسین یہ ایک ایک والا معاملہ نہیں چلے گا، ورنہ شام تک تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہم سب تمہارا ایک۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ شرط منظور کر لی۔ میرے دوستو، حضرت غرید جنہوں نے 40 کو ختم کیا تھا، آپ گھوڑے پہ تھے، آپ کی تلوار چمک رہی تھی، سب نے آپ پر ایک ساتھ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت غرید کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جماعت سے ایک آتا شہید ہو جاتا، پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا، یہاں کا ایک وہاں کا سب۔ میرے دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا جس کو سن کر سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بڑے بیٹے کی عمر 16 سال کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا یقین تھا کہ میرا بیٹا ادھر سے زندہ جائے گا مگر واپس نہیں آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعلان کیا تو پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ علی اکبر آپ کا فرما بردار بیٹا گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر میدان میں اترے۔